اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں اپنی کتاب کے اس مرحلے کو پیش کرنے کی ساتھ حاصل کی کہ طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں، طہارت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد میں خدمت اقدس میں ہم نے عرض کیا کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں اور پانی کی نوعیتیں کیا کیا ہیں۔ آج سے آپ کی خدمت اقدس میں تیسرا باب شروع ہو رہا ہے جو باب غسل سے متعلق ہے۔ باب وضو ختم ہو چکا ہے، آج سے باب غسل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الباب الثالث فی الغسل ویجب بالجنابۃ والحیض والاستحاضۃ والنفاس ومس الاموات بعد بردہم وقبل تطہیرہم بالغسل وللموت۔ گفتگو عزیز امن ہماری چلتے ہوئے تیسرے باب تک پہنچی تھی، اور تیسرے باب کے متعلق ہم نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ تیسرا باب غسل سے متعلق ہے۔ اب غسل کس کس چیز سے متعلق واجب ہوتا ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ بِالْجَنَابَةِ، غسل جو واجب ہوتا ہے وہ جنابت کی بنیاد پہ واجب ہوتا ہے، والحیض اور حیض کی بنیاد پر واجب ہوتا ہے، والاستحاضہ استحاضے کی بنیاد پہ واجب ہوتا ہے، والنفاس اور نفاس سے متعلق واجب ہوتا ہے، ومس الاموات اور اموات کو جو میتیں ہیں ان کو اگر مس کر لیا جائے تو اس کے بنیاد پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، مگر کب؟ بعد بردہم، جب وہ میت ٹھنڈی ہو جائے، وقبل تطہیرہم بالغسل اور قبل اس کے کہ ہم میت کو غسل کی بنیاد پہ پاک و پاکیزہ کر لیں، یعنی کہ میت کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اور ان کے غسل میت سے پہلے اگر آپ میت کو چھوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، وللموت اور موت کی بنیاد پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پہ تین جو غسل سامنے آئے ہیں ان کا تعلق خواتین سے ہے، یعنی کہ وہ عورتوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ اس میں غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل نفاس ہے، اور غسل جنابت کا تعلق دونوں سے مشترک ہے، یعنی مرد کے اوپر بھی ہے اور عورت کے اوپر بھی ہے، اور غسل مس میت بھی مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہے، جو بھی میت کو چھوئے گا اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اور موت کا تعلق تو ہے اس سے بری ذمہ ہے کہ کون میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے، وہ میت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَا يَأْتِي، اور مستحب جو ہے وہ انشاءاللہ جن چیزوں کے لیے ہم بیان کریں گے آنے والے وقت میں جو چیز سامنے آئیں گی ان کے لیے غسل مستحب ہوگا۔ فہا ہونا فصول، تو یہاں کچھ فصلیں ہیں، ظاہر ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی تفصیل اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ الگ الگ ہر ایک کے متعلق وضاحت سامنے نہ آ جائے۔ لہذا الفصل الاول، پہلی فصل فی الجنابہ، جنابت سے متعلق ہے، یعنی ہمیں جنابت سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جنابت کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آئیے، وہی تحصل، وہی ہیا کی ضمیر پلٹے گی جنابت طرف۔ جنابت حاصل ہوتی ہے بانزال الماء مطلقاً، جب مطلقاً پانی جو ہے وہ نازل ہو جائے، نزول ہو جائے، انزال ہو جائے، یعنی مراد جو ہے یہاں پہ جب ایک انسان کی منی خارج ہو جائے، مطلقاً کسی بھی شکل میں انسان کی منی اگر خارج ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ بات واضح ہوا؟ ماء سے مراد یہاں منی ہے، بانزال الماء یعنی کہ بانزال المنی، مطلقاً کسی بھی شکل میں ہو، ٹھیک ہے نا، کیسے بھی ہو، ادھر منی خارج ہوئی، جنابت حاصل ہوئی، جنابت حاصل ہوئی تو فوراً اب آپ کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا۔ وبالجماع، دوسری منزل جو ہے وہ جنابت کے حاصل کرنے کی جماع کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب جماع انسان کرتا ہے، مجامعات کرتا ہے مرد عورت کے ساتھ یا عورت مرد کے ساتھ، تو اس کے نتیجے کے اندر بھی جنابت طاری ہوتی ہے۔ فی الفرج، جب یہ جماع جو ہے وہ فرج میں ہو، ٹھیک ہے، حتیٰ تغیب الحشفہ، یہاں تک کہ حشفہ جو ہے وہ انسان کا آلہ تناسل وہ فرج میں غائب ہو جائے۔ سوان القبل والدبر، چاہے یہ حشفہ جو غائب ہو رہا ہو وہ قبل میں ہو رہا ہو چاہے دبر میں ہو رہا ہو، اس کا تعلق اس چیز کا خالص مرد سے ہے کہ مرد کا جب آلہ تناسل قبل میں یعنی کہ شرمگاہ کے اگلے حصے میں، وہ دبر یا شرمگاہ کے پچھلے حصے کے اندر بھی اگر غائب ہو رہا ہے حشفے کی حد تک، یعنی کہ جو ختنگاہ کی نشان ہوتے ہیں وہاں تک اگر دخول ہو جاتا ہے تو نتیجتاً غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، جنابت طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَنزل، چاہے وہ انزال منی نہ ہو،
ادھر دخول ہوا ادھر جناب علی جنابت طاری ہوئی تو غسل جنابت واجب ہو گیا۔ اس سلسلے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب انزال، تو پہلے کہہ چکے ہیں انزال منی کسی بھی شکل میں ہو، رات کو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ہو، انسان از خود کرے، کسی بھی طرز میں ہو، انزال منی موجب جنابت ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ چاہے جنابت انزال منی نہ بھی ہو، اگر دخول حشفہ ہوا ہے تو اسی کی بنیاد پر جنابت طاری ہو جاتی ہے۔ وَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ، اور اس دخول کے نتیجے میں ہی، جماع کے نتیجے میں ہی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب آپ مزید اس بات کو دیکھیے گا۔ وَالْوَاجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، اب سوال پیدا ہوتا ہے اس غسل کے اندر کیا واجب ہوتا ہے؟ فیہ کی ضمیر پلٹی غسل کی طرف، اس غسل جنابت میں واجب ہوتا ہے النیہ، پہلی منزل پہ نیت واجب ہوتی ہے۔ کب نیت واجب ہے؟ اندا غسل الیدین، جس وقت انسان دونوں ہاتھوں کو دھو رہا ہو۔ اس غسل سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہوتا ہے، تو جس وقت دونوں ہاتھوں کو دھل رہا ہو اس وقت اس کے اوپر مستحب ہے، معاف کیجیے گا، اس وقت اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نیت کر لے، حتماً وہ آخری مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ او الراس، یا یہ کہ جس وقت سر دھونے کے لیے آمادہ ہو رہا ہو، چونکہ غسل کے اندر پہلے جو عمل ہے وہ غسل راس ہے، اپنے سر کا دھلنا ہے، تو یہ نیت کی آخری منزل ہے، نیت کی ابتدائی منزل جس وقت انسان دونوں ہاتھوں کو دھل رہا ہو، اور اس نیت کی آخری منزل وہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے سر کو دھل رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی منزل کے اوپر جو غسل میں واجب ہے وہ نیت ہے، مگر کیسی؟ مستدامت الحکم، ایسی نیت کہ جس میں حکم جو ہے وہ استدامت کے اعتبار سے پایا جاتا ہو، یعنی اس حکم نیت کے اوپر آپ مسلسل باقی رہیں، مسلسل اس کے اوپر باقی رہنا چاہیے آپ کا، یعنی کہ آپ جب تک اس کام کو انجام نہ دے لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ کوئی دریافت کرے تو فون کہے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ چیز جو فوراً، اسے استدامت کہتے ہیں، یعنی کہ نیت کے اوپر باقی رہنا، آخری حکم، آخری منزل تک اس پر۔ وہ استیعاب الجسد بالغسل، اور دوسری چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے اندر جو ہے وہ پورے جسم کو گھیر لینا، یعنی کہ کوئی جسم کا ایسا حصہ موجود نہ رہے جو دھلنے سے باقی رہ جائے۔ جب غسل انسان کر رہا ہو، دھل رہا ہو، غسل کے اندر جو غسل ہو رہا ہو اس غسل کے اندر کوئی جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے، تمام جسم کے حصے کو آپ گھیرے ہوئے ہوں۔ وہ تخلیل ما لا یصل الیہ الماء الا بہ، اور تیسری چیز جو واجب ہے جو غسل کے اندر وہ ہے تخلیل۔ تخلیل کا مطلب یعنی کہ انسان کا حرکت کرنا، ہاتھ کا پھیرانا، کہاں کہاں؟ ما لا یصل الیہ الماء الا بہ، یعنی کہ ان چیزوں سے مطلب جہاں جو پانی کے پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کہاں پہ؟ جہاں پہ بغیر تخلیل کے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک انسان اگر جسم پہ دھل رہا ہے، غسل جنابت کر رہا ہے یا غسل کوئی بھی کر رہا ہے، تو بغل کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو وہاں تخلیل واجب ہے، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ سے پانی پہنچائیں، اپنے ہاتھ سے دھلیں ان تمام چیزوں کو۔ یہ شریانوں کے اندر جو ہے پانی نہیں پہنچے گا، یا مثلا کہ یہ پیر کے جو تلوے ہیں اس تک پانی نہیں پہنچے گا، تو ان سب میں کیا کرنا ہے؟ اس کو تخلیل کرنا ہے۔ یہ ہے کہ فرض کیجیے اگر کوئی انسان، اب تخلیل کے معنی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں خدمت میں، جیسے فرض کی کوئی داڑھی والا انسان جو ہے وہ غسل کر رہا ہے تو اس کو بشرے تک پانی پہنچانا ہے، یہ سر کے بال اس کے بہت زیادہ ہیں، اس کو اس کے اندر پانی پہنچانا، تو اس کو تخلیل کرنا ہے، کہ اپنے اچھی طریقے سے ہاتھوں کو پھیلا کے چاروں طرف اچھی طریقے سے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ تو تیسری چیز ہے تخلیل ما لا یصل الیہ الماء الا بہ، اور تخلیل کرنا ان چیزوں کے لیے کہ جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے مگر یہ کہ تخلیل کی بنیاد پر ہی پہنچے، بہی کی ضمیر پلٹے گی تخلیل کی طرف، یعنی کہ وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا، بس سوائے تخلیل ہی کے ذریعے پانی پہنچ سکتا ہے، تو اب ایسی صورت پر تخلیل جو ہے واجب ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تین چیزیں ہوئی، نیت، استیعاب الجسد اور تخلیل، تین چیزیں۔ والبدء بالراس، اور ابتدا کرنا سر سے، یہ واجب ہے کہ سر کے ذریعے ابتدا کرے، ثم بالجانب الایمن، پھر داہنا حصہ دھوئے، ثم الایسر، پھر بایاں حصہ دھوئے، یعنی کہ ابتدا، یعنی کہ گویا ترتیب کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، یہ بھی غسل میں واجب ہے۔ وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ مَعَ الْإِرْتِمَاسِ، اب دیکھیے آگے بات آ گئی کہ فون ترتیب ساقط ہو جاتی ہے جب انسان غسل جو ہے ارتماسی صورت میں کر رہا ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی بڑی حوض کے اندر، کسی سوئمنگ پول کے اندر، کسی نہر کے اندر وغیرہ، جہاں جہاں بھی بہت بڑے کرس زیادہ پانی موجود ہے اس کے اندر وہ پورے جسم کو ایک مرتبہ غوطہ لگائے گا
اور نیت کر کے غوطہ لگائے گا، اندر جا کے اپنے جسم کو ہلا دے گا، کام ختم ہو گیا بس۔ تو جتنی تسخیر آپ کے ترتیب ہے، پہلے سر کا دھلنا، پھر دائیں طرف کا، پھر بائیں طرف، سب ساقط ہو جائے گا اگر انسان غسل التماسی کر رہا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ اسْتَبْرَةٌ، اب اس جنابت میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، غسل جنابت میں تو مستحب، پہلی منزل کے اوپر استبرا مستحب ہے۔ استبرا کیسے ہوگا؟ قبل بول، کہ انسان پیشاب کے ذریعے سے استبرا کرے گا، چونکہ جب بھی انسان منی کے خارج ہونے کے بعد میں استبرا کرتا تو منی کا استبرا پیشاب کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، کہ انسان پیشاب کرے تاکہ اس کی نالی میں جتنی بھی پیشاب کی نالی میں منی موجود ہے وہ سب کے سب خارج ہو جائے اور انسان اس کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ پہلی منزل او الاجتہاد، یہ کہ اجتہاد کے ذریعے سے کرے گا، کہ فرض کیجئے پیشاب کر چکا ہے، اب وہ پھر استبرا اس کے اوپر مستحب ہے، تاکہ وہ اب اجتہاد جو کرے گا، وہ جو استبرا پیشاب کرنے کا طریقہ ہے، مراد وہی سب چیزیں ہیں کہ 3 مرتبہ نچوڑے گا، 3 مرتبہ کھینچے گا، 3 مرتبہ اس کو جھٹکا دے گا، یہ 9 مرتبہ جو 9 چیزوں کا عمل جو استبرا کہلاتا ہے، وہ تفصیل آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو پہلی منزل کے اوپر استبرا مستحب ہے۔ والمضمضہ، دوسرے 3 مرتبہ کلی کرنا مستحب ہے اس کے لیے۔ والاستنشاق، 3 مرتبہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، جو بھی غسل جنابت کر رہا ہے یہ کام اس کے لیے مستحب ہے۔ والغسل بساع فما زاد، اور غسل کرنا 1 سا پانی سے، 1 سا سے مراد یہاں پہ تقریباً 3 کلو پانی ہے، کم سے کم 1 سا پانی ہونا چاہیے، فما زاد یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ 1 سا سے کم کے اندر غسل نہیں چل پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ مستحب ہے کہ ایک انسان 1 سا میں غسل کرے یا 1 سا سے زیادہ کرے، فما زاد۔ وتقلیل ما یصل الیہ الماء، اور یہ چیز کی جن چیزوں کے ذریعے پانی پہنچتا ہے ان کی تخلیل کرنا، ہاتھ کے ذریعے کسی اور چیز کو لے کے پانی پہنچائے تمام جگہوں کے اوپر، یہ بھی مستحب ہے اس کے اوپر۔ یہ تو مستحبات، دیکھیں واجبات گزر چکے، مستحبات گزر چکے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ قِرَاءَةُ الْعَظَائِمِ، اور حرام ہے اس انسان کے اوپر جس کو غسل جنابت واجب ہوا ہے، غسل کرنے سے پہلے عزائم کے پڑھنے کا۔ عزائم ان 4 سوروں کو کہا جاتا ہے جن سوروں کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جن کی آیتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انسان کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ 4 سورے جو ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے درس کے بعد، آپ پوچھنا چاہیں تو، کہ قرائم عزائم کا قراءت جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے غسل کرنے سے پہلے۔ ومس کتابت القرآن، اور ایسے ہی قرآن مجید کی کتابت کا مس کرنا یہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ او شیء علیہ اسمہ تعالی، یا ایسی چیز کا چھونا مس کرنا کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہو، وہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ او اسماء و انبیائہ او عہد الائمہ علیہم السلام، یہ کسی ایسی چیز کا چھونا جس کے اوپر اللہ کے نبیوں میں سے آدم سے لے کر حضور سرور کائنات تک کسی بھی نبی کا نام اگر لکھا ہوا ہو، اس چیز کا چھونا اس مجنب شخص کے اوپر حرام ہے۔ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے اوپر جس پہ ائمہ میں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک اگر کسی کا بھی نام نامی کسی چیز پہ لکھا ہو، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، کسی انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے، کسی بھی چیز پہ لکھا ہوا ہے، اس کا چھونا جو ہے اس انسان کے لیے جو مجنب ہے حرام ہے۔ وہ دخول المساجد، اور مساجد میں داخل ہونا بھی اس کے اوپر حرام ہے، کوئی بھی مسجد اس میں داخل ہونا حرام ہے، الا اجتیازاً، ہاں صرف جواز کی صورت میں ممکن ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلنا چاہتا، صرف وہ گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے، البتہ جناب علی اس انسان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا حرام ہے۔ الا المسجد الحرام و مسجد الرسول، لیکن مسجد رسول اور مسجد الحرام کے اندر یہ اجتیاز بھی جائز نہیں ہے، وہاں سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا، اور کسی چیز کا اس مسجدوں کے اندر رکھنا یہ بھی انسان کے لیے حرام ہے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر اگر کوئی چیز رکھ رہا ہے تو وہ رکھنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ یہ محرمات گزر گئے۔ وَيُكْرَهُ قَرَاءَ مَا زَادَ عَلَى 7 آیات، اور یاد رکھیے مکروہات کا شروع ہوا کہ ایک انسان جو مجنب ہے اس کے اوپر کیا کیا مکروہ ہے، تو اس کے لیے 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ قراءت مکروہ ہے، مَا زَادَ عَلَى 7 آیات، 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا۔
کوئی بھی ساتھ آئے تو مس المصحف، اور مصحف کا مس کرنا، قرآن مجید کا مس کرنا کہ قرآن مجید کو اٹھا رہا ہے انسان، کوئی مجرب ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ والاکل والشرب، اور کھانا پینا بھی اس کے لیے مکروہ ہے، الا بعد المضمضہ والاستنشاق، ہاں اگر وہ کلی کر لیتا ہے اور ناک میں پانی ڈال لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جناب یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ والنوم الا بعد الوضوء، اور سونا بھی اس انسان کے لیے مکروہ ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ والخضاب، اور خضاب لگانا بھی ایک مجرم انسان کے لیے مکروہ ہے۔ ولو احدث فی اثناء الغسل اعاد، اب یہ ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے اور غسل کرتے کرتے بھی اس منزل پر اس کو کوئی حدث طاری ہو جاتا ہے، فرض کیجیے اس کا پیشاب نکل گیا یا ایک ریا خارج ہو گئی ہے غسل کرتے ہوئے، اعادہ تو غسل کا اعادہ کرے گا۔ اگر دوران غسل یہ کام ہو رہا ہے تو علامہ علی فرماتے ہیں کہ اس کو وہ اعادہ کرے گا۔ یہ غسل جنابت سے متعلق تمام احکامات تھے۔ الفصل الثانی انشاءاللہ العزیز یہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔